آج کا دن منسوب ہے اس زمانے کے اس عظیم راہبر کی رحلت کے ساتھ جنہوں نے معاصر تاریخ میں ایک عظیم انقلاب کی تحریک شروع کی اور 2500 سالہ تخت شہنشاہی کو سرنگوں کیا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک اسلامی جمہوری حکومت کا قیام کیا۔ امام خمینی قدس سرہ ایک عارف باللہ تھے، عالم ربانی تھے، حقیقت میں وہ ایک عالم تھے جن کی دوستی خدا کی خاطر، جن کی دشمنی خدا کی خاطر، وہ خدا کے نظام توحید پر کامل یقین اور ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ کی ربوبیت کے نظام پر اس عالم میں ایمان اور یقین رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی طاقت اور قدرت اللہ کی ذات بابرکات ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ لہذا غیرت مند شخصیت تھے، وہ چاہتے تھے کہ ناموس دین کا دفاع کریں۔ ناموس دین کا دفاع یہ ہے کہ دین کتابوں میں بند نہ رہے، الماریوں میں بند نہ رہے۔ دین کی ناموس کا دفاع یہ ہے کہ دین کی اصلی تعلیمات محفوظ بھی رہیں اور معاشرے پر اللہ کے دین اور قانون اور نظام کو نافذ کیا جائے۔ امام خمینی قدس سرہ نے اس کام کے لیے اپنی آپ کو تیار کیا، آمادہ کیا، سیر و سلوک کے مراحل طے کیے، تہذیب نفس کے مراحل طے کیے۔ امام امت نے پاکیزگی کا سفر کیا، عظیم ترین اساتید اور مربیوں کی تعلیمات اور ان کے زیر اثر۔ لہذا جہاں وہ علم کے زیور سے آراستہ ہوتے رہے، وہیں پر وہ تہذیب نفس سے اپنے باطن کو آراستہ اور پیراستہ کرتے رہے۔ اللہ کی ولایت پر یقین کامل رکھنے والے، اللہ پر توکل رکھنے والے، اس کے وعدوں پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی ربوبیت کا شہود کرنے والے اس عالم میں اور اس ہستی میں، اس کائنات میں، اس عالم ہستی میں۔ لہذا پہلا مرحلہ جو انہوں نے طے کیا وہ اپنے آپ کو علم و عمل سے آراستہ اور پیراستہ کرنا، تہذیب نفس کرنا، اپنے باطن کو پاک بنانا۔ یہ ایک قدم ہے، یہ بنیادی مرحلہ ہے، ضرورت ہے۔ فاقد الشیء لیس بموتن، وہ شخص جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو، جو چیز اس کے پاس نہ ہو وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا۔ پہلے اس کے اپنے وجود پر اللہ کی حکومت ہو، اس کا غضب، اس کی ہوا ہوس کے تابع نہ ہو، وہ انسانوں کی تحقیر نہ کرے، تذلیل نہ کرے، وہ انہیں انسانی کرامت دینے والا ہو، اس کا غضب کنٹرولڈ ہو، بیلنسڈ ہو، افراد و تفرید نہ ہو اس کے غضب میں، تخیل کی طاقت کنٹرول میں ہو، اس کے وجود پر اس کی تمام کی تمام باطنی جو صلاحیتیں اور قوتیں، ان پر عقل کی حکومت ہو، خدا کی حکومت ہو، وہم کی حکومت نہ ہو، ہوا و ہوس کی حکومت نہ ہو۔
لہذا امام خمینی نے اپنے باطن کو پاکیزہ کیا، سیر و سلوک کے مراحل طے کیے اور شاہ کے ساتھ ٹکرانا شروع کیا، طاغوت کے ساتھ، سرکش کے ساتھ، انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اولیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس زمانے کے فرعون کے مقابلے میں، دنیا کے طاغوتوں کے مقابلے میں سر علم کیا، پھر مصیبتیں جھیلی، رنجشیں جھیلیں، سختیاں جھیلیں، جلا وطن ہوئے، ترکی میں جلا وطن کر دیا گیا، خلے لباس کر دیا گیا، عمامہ اتار دیا گیا، ابا کبا اتار دی گئی، 2 سال ترکی میں غربت میں رہے، اپنے وطن سے دور رہے، جلا وطن رہے، اپنی قوم اور ملت کی خاطر، مظلوموں کی خاطر، محروموں کی خاطر، پوری دنیا کے مظلوموں کی خاطر۔ ان کا مقابلہ شاہ کے ساتھ نہیں تھا، شاہ کے سرپرستوں کے ساتھ تھا، زمانے کے طاغوتی نظام کے ساتھ تھا، زمانے کے طاغوتی سسٹم کے ساتھ تھا۔ لہٰذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ظلم کے نظام کا مقابلہ کریں، ہمیں بھی اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ ظاہری طور پر فقہ کی حکومت ہمارے اوپر، شریعت حاکم ہمارے وجود کے اوپر، اور باطنی طور پر تہذیب نفس اور اخلاقیات کے ذریعے ہمارا باطن پاک ہو جائے، اور پھر انبیاء کے راستے پہ چلتے ہوئے ظلم سے ٹکرائے، طاغوتوں سے ٹکرائے۔ اور امام خمینی نے سارے مراحل طے کیے، ثابت قدم رہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، اللہ ہمیں کمال کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دینے والا ہے، اللہ کا نظام چلے گا، اللہ کا دین حاکم ہوگا، اللہ کا قانون حاکم ہوگا۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ ان کی نصرت کے لیے آتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں۔ امام خمینی اس کے بعد ترکی سے ان کو نجف اشرف بھیج دیا گیا۔ مشکلات کی زندگی، سختیوں کی زندگی، وطن سے دوری، سب سختیاں جھیلتے رہے، ثابت قدم رہے۔ ایران کے اندر ان کے راستے پہ چلنے والے، ان کے ساتھی، نوجوان، جوان، بڑے، بوڑھے، شاہ کے ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہے، ٹوٹے نہیں۔ 65,000 سے زیادہ شہید ہوئے، جنہیں شکنجہ دیا گیا، جن پر تشدد کیا گیا، سختیاں کی گئیں، تاکہ ان کے ارادے ٹوٹ جائیں، ان کی ہمتیں جواب دے جائیں۔ لیکن اس عظیم مربی، اس پیر جمران، اس بت شکن سے سبق لینے والے، مقاومت کا، استقامت کا، صبر کا، حوصلے کا، شجاعت کا، ہمت کا، بہادری کا، اللہ سے کیے وعدوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے کے ساتھ وفا کرنے کا، اسے نبھانے کا، اس سے سبق لیا تھا۔ ڈٹے رہے۔ انہوں نے شاہ کے ارادوں کو توڑ دیا، شاہ کے نظام کے ارادے توڑ دیے انہوں نے، اپنی استقامت اور مقاومت سے، اپنی مظلومانہ شہادت سے۔ وہ شہید ہو جاتے تھے، وہ مر جاتے تھے، لیکن شکست قبول نہیں کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ اگر ایک کے ہاتھ سے پرچم گرتا دوسرا اٹھا لیتا تھا۔ لہذا امام امت نے، قدس سروں نے، وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، جو قیادت کرنے والوں کے لیے، لیڈرشپ کے لیے وہ نمونہ عمل ہے۔ دیکھیں ان کو کہ ایک امت کا پیشوا، ایک قوم کا پیشوا رہبر کیسے ہوتا ہے۔ غیبت امام میں امت کا نائب امام، قائد امام کیسے ہوتا ہے۔ اس نے خود نہیں کہا میں تمہارا رہبر ہوں، اس نے خود نہیں کہا میں تمہارا پیشوا ہوں،
لوگوں نے اسے مانا، اس کی استقامت کو دیکھ کر، اس کی مقاومت کو دیکھ کر، اس کی پاکی اور طہارت کو دیکھ کر، ان کے صبر اور حوصلے کو دیکھ کر لوگوں نے مانا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے اس عظیم ہستی کی مودت اور محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جو خالق ہے ہمارے دلوں کا۔ لہذا ایک عظیم انقلاب اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں قرآن مجید میں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے ارادہ کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم احسان کریں کن پر؟ مستضعفین پر، جنہیں کمزور بنایا گیا معاشرے میں، جن کے حقوق پامال کیے گئے، جن پہ ظالموں کو مسلط کر دیا گیا، جنہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جن پر سختیاں اور مصیبتیں اور مشکلات ظالم نظام کی طرف سے لائی جاتی ہیں، ان کمزوروں کو ہم امام اور قائد بنائیں، پیشوا بنائیں، اور انہیں اپنی زمین کا وارث بنائیں۔ دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، استعینوا باللہ واصبروا، اے مستضعفین، اے مظلوموں، اے فرعون کے ظلم کی چکی کے دو پارٹوں میں پسنے والو، غور سے سنو، استعینوا باللہ، اللہ کے ساتھ رابطے کو قوی کرو، اللہ کے ساتھ اپنے سے تعلق کو جوڑو، اللہ سے مدد مانگو، خدا کے قریب ہو جاؤ، خدا سے دور نہ ہونا، ظالموں سے مدد نہیں مانگنی۔ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور ثابت قدم رہو ظلم اور مشکلات اور سختیوں کے مقابلے میں۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہے گا اس کو وارث بنائے گا اپنی زمین کا۔ والعاقبۃ للمتقین، دنیا میں کامیابی اور آخرت کی رستگاری متقین کے لیے ہے۔ بس اللہ ان مستضعفین کو اس زمین کی کا وارث بنائے گا جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، جو اللہ سے رابطہ قوی کر لیتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں مشکلات اور سختیوں کے مقابلے میں۔ ایک اور آیت میں ارشاد خداوندی ہے لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ میری زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے صالح بندے بنیں گے۔ ایسے مستضعفین جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ کے صالح بندے ہیں، عبد صالح ہیں، جو عبد صالح ہیں، خدا ان کو زمین کا وارث بنائے گا، متکبرین کو نہیں، دنیا پرستوں کو نہیں، فاسقوں کو نہیں، فاجروں کو نہیں۔ عبد صالح، یارثھا عبادی الصالحون، میری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ وہ مستضعفین، وہ مظلوم، امام خمینی قدس سرہ ایسا مظلوم تھا، ایسا مستضعف تھا، جو خدا کا عبد صالح تھا، خدا نے اسے مظلوموں کا پیشوا بنایا، امام بنایا، قائد بنایا، رابر بنایا، اور اپنی زمین کا وارث بنایا اس کو، یہ وراثت دی اس کو۔ جتنا عرصہ خدا سے رابطہ قوی رہے گا، استقامت رہے گی، صبر رہے گی، اس وراثت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ ہستی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے۔ وہ کسی کی غیبت نہیں سنتے تھے، کسی کی تحقیر نہیں کرتے تھے، گالم گلوچ نہیں کرتے تھے، اپنے پیروکاروں میں، دوسروں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، دوسری شخصیات کے بارے میں نفرت نہیں ڈالتے تھے۔ وہ امام خمینی قدس سرہ پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے معاصر زمانے میں رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ وہ انقلاب لائے، اللہ کے ساتھ رابطہ قوی رکھا، خدا کے نظام ربوبیت پر کامل ایمان رکھا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ، اس پر ایمان اور یقین تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔
انقلاب نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے شاہ کو سرنگوں کیا ہے, اللہ نے شاہی نظام کا خاتمہ کیا ہے, اللہ نے انقلاب کی نعمت سے نوازا ہے, اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے وہ گھروں سے باہر نکلیں, خدا نے لوگوں کو استقامت کی نعمت سے نوازا ہے, خدا نے انہیں حوصلہ دیا ہے. اللہ کے نظام ربوبیت پر کامل یقین رکھتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے, کوئی اور پرورش کرنے والا اور ہدایت دینے والا نہیں ہے. لہٰذا جب وہ ایران کی سرزمین پر جب جلا وطن ہوئے تو غربت میں گئے, تنہائی میں ان کو بھیجا گیا. جب لوٹ کے آئے تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح مظلوم مستضعف ان کے استقبال کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, ان کے راستے میں آنکھیں بچاتے ہیں, دل بچاتے ہیں. اور پھر جب اس دنیا سے گئے تو رخصت کرتے وقت, ودا کرتے وقت جب وہ آئے تھے زیادہ لوگ ان کا ودا کرنے والے موجود تھے. اس وقت بچہ بڑا ہر کوئی یوں محسوس کرتا تھا میں یتیم ہو گیا ہوں, میرا باپ مجھ سے بچھڑ گیا ہے, ہمارا راہبر اب سے بچھڑ گیا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حال ما در ہجر رابر کمتر از یعقوب نیست, او پسر گم کردہ بود و ما پدر گم کردہ این. لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امام خمینی قدس سروں کے بعد ایک ایسا راہبر دیا جو امام خمینی کی طرح ہے, اسی طرح ایک پاکیزہ شخصیت ہے, اسی طرح خدا کا ولی ہے, شجاع ہے, بہادر ہے, حکیم ہے, مدبر ہے. وہی آرزویں, وہی ارمان, وہی احساسات, پاک احساسات اور جذبات اور عواطف رکھنے والی شخصیت ہے. اور وہ راستہ, وہ منزل کی طرف سفر جاری و ساری ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طرح کارواں آگے بڑھتا رہے گا اور مہدی برحق کے ظہور تک یہ قافلہ چلتا رہے گا اور اس پرچم کو اپنے امام زمانہ کے ظہور تک بلند رکھے گا. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے اس عظیم ہستی کو, اس عظیم رابر کو اے خدا انبیاء, اولیاء اور ائمہ کے ساتھ معشور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما اور امت کو ظالموں کے بارے میں, طاغوتوں کے بارے میں بصیرت اور شعور عطا فرما, اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رہبر و پیشوا کی قدر جانیں اور ان کا ساتھ دیں اور اس عصر کے طاغوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.